बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा और वफाकी वज़ीर अपने हल्के में गए एक तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के लिए, और आवाम पीछे लगी और आवाम ने भगा दिया वहाँ से, और आवाम ने गालम गलूच की और आवाम ने कहा कि किस मुँह से आप इधर आए हैं, आपने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो हल्का है जहाँ से नवाज शरीफ खुद 2 दफ़ा पहले भी मुंतखब हो चुके हैं, और ये गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का, जहाँ से आज एक तरह से इनको जूते पड़े हैं। और चूंकि आवाम बहुत तकलीफ़ में है और आवाम अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, और आवाम हर सूरत में इस माफिया से जान छुड़ाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो वफाकी काबीना का इजलास था, और इलेक्शन के हवाले से, जो इंतखाबात के हवाले से फ़ंड्स का मामला है, उसके ऊपर आज अहम समाअत हुई, और उस पर आज अहम इजलास हुआ। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान हमला केस का पहला तफ्तीशी अफसर जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था, यह SHO था थाना वज़ीराबाद का, उसको अचानक हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। ये वो शख्स था जिसके बारे में फवाद चौधरी का ये कहना है कि ये SHO वो था जो खुद गवाह था कि कितना बड़ा दबाव था और कितनी बड़ी प्रेशर में उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया अपनी मुद्दत में, और जो असल कहानी थी उसको छुपा के एक नवीद के खाते में जब सारा कुछ डाला गया, तो फवाद चौधरी का ये कहना था कि ये कितने बड़े दबाव का ये जो गवाह था वो भी आज चल बसा। सोशल मीडिया पर पहले इस तरह की बातें हो रही हैं कि मकसूद चपड़ासी था। फ़ारूक हबीब ने ये बात की है कि मकसूद चपड़ासी गया, डॉक्टर रिजवान गया, और वो भी ये हार्ट अटैक है और इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि सुबह होता है और शाम तक बंदा डेथ हो जाती है। और यही इनके बारे में हुआ। SHO आमिर शहजाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। SHO आमिर शहजाद इमरान खान हमला केस का पहला तफ्तीशी अफसर था। आमिर शहजाद की फैमिली का कहना है कि पुलिस अफसर को आज घर में सीने में तकलीफ हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जाँबर ना हो सके। और इसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ हमला केस का पहला तफ्तीशी अफसर भी था, और फिर ये मुद्दई भी था, और ये वो शख्स था जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था। अब असल चीज़ देखने वाली ये है कि अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि उसका इख्तिताम क्या होता है। तो अल्लाह पाक हदायत दे हमारे लोगों को, और इस तरीके से वो इस्तेमाल भी ना हों, और इस तरीके से वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी चीज़ों को देखें, ताकि उनका जो सफ़र आखिरत है उस पे लोग उनको दुआएं दें और अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। दूसरी जानिब जो अहम चीज़ है वो ये है कि 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में डॉक्टर आसिम की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। कराची की नायब अदालत की जानिब से एहतसाब अदालत कराची ने 17 अरब रुपए करप्शन केस में डॉक्टर आसिम हुसैन, जो कि कार ख़ास हैं आसिफ जरदारी के, उनके खिलाफ ये नैब रेफरेंस था, और उस नैब रेफरेंस में उन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी, और बरीयत की दरख्वास्त उनकी खारिज कर दी गई है। इसमें इल्ज़ाम ये था डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ कि गैस के ठेकों की मद में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था। एक तो उनके खिलाफ 417 अरब रुपए का केस था, वो अलग था। एक दहशतगर्दी का मुकदमा था कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल जो था इनका, उसमें ये दहशतगर्दों का इलाज मुआवजा करते थे और पैसे लेते थे। और एक इनके खिलाफ ये मुकदमा था। डॉक्टर आसिम बैरून मुल्क चले गए हैं, और उनका नाम ECL से निकाल के उनको हमारी ही अदालतों ने बाहर जाने की इजाज़त दी है, क्योंकि ECL रूल्स ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ये जो ECL रूल्स हैं ये शहबाज गिल के लिए तो हो सकते हैं, इमरान रियाज खान के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन जो सैकड़ों अरब रुपए के करप्शन केसेस के मुलजमान हैं उनके खिलाफ, उनके लिए ये कोई मानी नहीं रखते। उनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो छोटा चोर होगा, जो छोटी करप्शन करेगा, जो छोटी गलती करेगा, जो छोटी बात करेगा, अंदाज़ा लगाएं जिनको कल तक दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया था, जिनके नाम 4th शेड्यूल में हैं, वो सरकारी टीवी पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जाती है। क्यों? कि वो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हम बर्गर जो हैं उनके खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क को, कि इमरान खान के खिलाफ इनके पास और कुछ बचा नहीं है कि ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये इंतहाई एक पस्ती है, और इनकी जो हालत है मौजूदा जो हमारे हुक्मरान हैं, और वो इस हद तक चले गए हैं। तो अब इनके खिलाफ तो ECL के रूल्स हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम के लिए, शर्जील मेमन के लिए ECL के रूल्स ख़त्म हो चुके हैं, और वो बैरून मुल्क हैं, और पीछे से उनकी जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं वो खारिज हो रही हैं। अब वो वापस आएँ ना आएँ इसका भी कोई भरोसा नहीं है।
اور واپس ان کو پتہ ہے کہ 4 سال وہ باہر انجوائے کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ اسی طرح جیسے اسحاق ڈار پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے اور اس کو وزارت بھی دی گئی ہے اور ساتھ اسحاق ڈار کو کلین چٹ بھی دی گئی ہے، تمام مقدمات خارج کر دیے گئے ہیں، وہ باہر بیٹھا تھا، یہاں اس کے وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو رہے تھے، معطل ہو رہے تھے، ان کو ضمانتیں دی جا رہی تھیں، ان کو وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہاؤس کا پروٹوکول ہے اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹس میں یہ سلمان شہباز اور باقی جو داماد ہیں شہباز شریف کے، یہ جاتے رہے، ہارون یوسف، اور ان کی ضمانتیں ہوتی رہیں، پہلے وہ باہر تھے، بیرون ملک تھے، یہاں بیٹھے ان کو ضمانتیں دی جاتی رہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ باہر بیٹھیں گے تو زیادہ پروٹوکول ملے گا اور ان کے لیے چیزوں کو دیکھنا بھی بہتر ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اختیار سارا ان کے پاس ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، ہم بیٹھے اور حکومت بیٹھے اور ایک دوسرے کو جگہ دے کر معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ملک کی یہ حالت ہے کہ پوری عرب دنیا میں تعلقات کی نوعیت ہی بدل گئی ہے، سعودی عرب اور ایران کے آپس کے تعلقات کے بعد جو چیزیں وہ بہت تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن 1970 سے ان تمام یونٹس میں اہم کردار ادا کرنے والا پاکستان بالکل ایک سائڈ پر ہو گیا ہے اور کسی نے پوچھا تک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان تھے جنہوں نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کا ایک الگ نقطہ نظر رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اہم ایونٹس میں پاکستان ایک طرف کھڑا ہے، کشمیر اور فلسطین پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی پر حملہ ہوا لیکن پاکستان سے کوئی آواز نہ اٹھائی جا سکی، لیکن اپنے لوگوں کے خلاف، اور اب جب اپنی ویڈیوز اور تصاویر پوری دنیا میں جاتی ہیں تو لوگ کشمیر فلسطین کو بھول کے یہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا انسانی حقوق کے خلاف پاکستان میں ہونے والے جو مظالم ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہے، چونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیں، ہفتہ 10 دن آپ ان لوگوں کو رکھیں، اس کے بعد وہ واپس آئیں، وہ ویڈیو پیغام جاری کریں، یہ چیزیں کہیں اور لے جاتی ہیں معاملات کو، اس سے چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ بات کی ہے فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ اگر ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ دبائی جا سکتی ہے، تو آپ نے تو سب کو اٹھایا ہوا ہے، کئیوں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی، کئیوں نے کہا ہم پی ٹی اے کا ایسا نہیں رہیں گے، سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود آج 5 ٹرینڈ تھے ٹویٹر پر، اور 5 کے 5 جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ تھے، اور اس میں جو 10 لاکھ سے زائد ٹویٹ ہو رہے تھے، اور یہ کون ہے 10 لاکھ؟ کیا یہ روبوٹس ہیں؟ کیا یہ کوئی پیڈ لوگ ہیں؟ کیا پیڈ لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ ان کو ایک خام خیالی ہے، اور الٹیمیٹلی ان کے یہ ساری چیزیں ناکام ہوں گی، اور الٹیمیٹلی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا جو اجلاس تھا، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پنجاب الیکشن کے حوالے سے فنڈز کی جو منظوری کا معاملہ تھا، بیشتر اراکین بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہی اجلاس میں شریک ہوئے، شہباز شریف خود ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے، ریاض پیرزادہ، ساجد توری، اور جو امیر مقام وزیر ہاؤسنگ مولانا عبدالواسع، باقی سارے بھی اجلاس میں شریک ہوئے، اور اس میں ذرائع کے مطابق اجلاس میں وفاقی حکومت کی جانب سے پنجاب الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے یا نہ دینے سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ وفاقی کابینہ نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا اور صدر مملکت کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل واپس بھجوائے جانے پر بھی غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز کی منظوری نہ دی جا سکی۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب انتخابات فنڈز کا معاملہ قومی اسمبلی بھجوانے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، جو فیصلہ کرے اس کا اختیار ہے۔ پنجاب کے اسمبلی کے انتخابات کے فنڈز کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، اگر پارلیمنٹ کہے گی فنڈز دے دیں تو ہم دے دیں گے، پارلیمنٹ نہیں کہے گی تو ہم فنڈز نہیں دیں گے۔ یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں۔ وفاقی حکومت کا لفظ ہے اور وفاقی حکومت سے مراد وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے، اور یہ وہ فنڈز ہیں جس میں قومی اسمبلی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جب کوئی حکم دے دیتی ہے تو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، نہ کہ اس حکم کو امینڈ کروانے یا اس کو سسپینڈ کروانے کے لیے آپ اسمبلی جا سکتے ہیں۔ ایسا کوئی اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس یا اسمبلیوں کے پاس۔ سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کا کہا تھا۔ 11 اپریل کو یہ رپورٹ جمع کروانی ہے اور کل 10 اپریل ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کل کا دن جو گزرتا ہے
تو الیکشن کمیشن کو پیسے دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے۔ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں رپورٹ جمع کروا دینی ہے، اور اس رپورٹ میں پھر وہ ساری چیزیں رکھیں گے قوم کے سامنے، اور ساری جو چیزیں ہیں وہ پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان خود اس معاملے کو دیکھے گی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا مناسب حکم جاری کیا جائے گا، تو پھر مناسب حکم ان کو لگ سمجھ جائے گی۔ دوسری جانب مرتضیٰ جاوید عباسی، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور یہ وفاقی وزیر ہیں۔ وہ آج پچھلے 30 سال سے اس حلقے سے وہ جیتتے آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور ایبٹ آباد مانسیرا میں مسلم لیگ نون کا ایک وقت تھا کہ گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور نواز شریف 2 دفعہ وہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں۔ تو وہاں پر تناول ایبٹ آباد میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کرنے پہنچے، عوام نے بھگا دیا، اور عوام کی طرف سے انتہائی جو ہے وہ بے عزت کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی شریف خاندان کے خلاف، نواز شریف شہباز شریف کے خلاف، پی ڈی ایم حکومت کے خلاف، اور وہاں پر لوگوں نے کہا کہ آپ کس منہ سے آج آئے ہیں افتتاح کرنے کے لیے، آپ نے ہمارے ملک کا چھوڑا کیا ہے؟ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو ابھی تو یہ الیکشن کمپین شروع ہوگی، جب یہ جائیں گے تو جب یہ لوگوں کی طرف سے رسپانس دیکھیں گے ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہی تو خوف ہے جس کی وجہ سے یہ انتخابات میں نہیں جانا چاہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے تو الیکشن کی کمپین ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لیے تو الیکشن کمپین کرنا ہی بہت بڑا ایشو ہے، تو یہ چیزیں ان کے گلے پڑیں گی، اور الٹیمیٹلی جو معاملہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ تو مرتضیٰ جاوید عباسی بغیر افتتاح کیے وہاں سے واپس بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان کی جانب سے جو ان کے وہاں چند ایک لوگ آئے تھے، چونکہ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ماضی میں جڑے ہوئے تھے، اب ان لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اور پھر جن میں پھر تھوڑا سا سینس تھا، کل رات جو ایک پریس کانفرنس چلی ہے، سرکاری ٹی وی اور جیو ٹی وی چلا رہا ہے، جس میں جو 4th شیڈول کے لوگ تھے وہ بیٹھ کر وہاں تقریریں کر رہے تھے اور وہ عمران خان کو تڑیاں لگا رہے تھے، تو اب اچھے خاصے جن کے اندر تھوڑی بہت عقل تھی وہ بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور جنہوں نے کل ہمارے ملک میں خون کی ندیاں بہائی تھیں فرقہ واریت کے نام پہ، اگر ان کو پروموٹ کر کے آپ نے عمران خان کو ہی پیچھے ہٹانا ہے تو پھر آپ رہنے دیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔